بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ جس طرح سے پاکستان کی معاشی صورتحال ہے، معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو ایک اس وقت ملک کے اندر انفلیشن ریٹ ایگزسٹ کر رہا ہے، یا پھر خط غربت سے لوگ جتنے بھی نیچے ہیں، جس طرح سے لوگ پاکستان چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں، یا اگر ہمارے جو سفارت خانے کے لوگ جتنے بھی ملازمین ہیں، افسران ہیں، ان کو ہم پیمنٹس نہیں کر پا رہے، اس طرح سے بہت زیادہ ایشوز ہیں۔ عمران خان کے حوالے سے بھی کچھ خبر ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہم اس ویڈیو میں شیئر کرتے ہیں کہ عمران خان تاریخ کا پہلا وزیر اعظم جس کو کرپشن اور بے ایمانی کی بجائے محب وطنی پر عہدے سے ہٹایا گیا۔ اس کے بعد امپورٹڈ اور ان کے سہولتکاروں نے جس طرح ملک کو نچوڑا وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے۔ کرپشن کیسز میں جس طرح سے ان کو ریلیف ملا وہ بھی تاریخ ہے۔ یہ سب تو خرید سکتے ہیں، مگر جو تاریخ لکھنے والا ہوگا تو وہ حق اور سچ لکھے گا۔ کچھ اعداد و شمار ہیں، اعداد و شمار یہ ہیں کہ پچھلے جو 8 مہینے گزر چکے ہیں اس امپورٹڈ حکومت کے، 22 لاکھ لوگ اس کے اندر بے روزگار ہوئے ہیں، 22 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، اور تقریباً 45 کے قریب بڑی انڈسٹریز جو تھی، یہ میں بڑی انڈسٹریز کی بات کر رہا ہوں، چھوٹی موٹی تو بہت زیادہ ہیں جو کہ بند ہوئی ہیں اس 8 مہینوں کے اندر، لیکن 45 وہ انڈسٹریز تھیں جو کہ ایکسپورٹیبل تھیں، جو کہ ایکسپورٹ کرتی تھی، ہماری ایکسپورٹ کا ایک اہم حصہ تھی، ایک اہم پارٹ تھی وہ انڈسٹریز۔ اس ریجیم چینج آپریشن کے بعد جو ہے وہ بند ہوئی ہیں۔ ان کو بہت سارے جو ہے وہ مسائل تھے، وہ توانائی کا مسئلہ ہو سکتا ہے، ٹیکنالوجی کا مسئلہ ہو سکتا ہے، ایل سیز نہ کھلنے کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے جس طرح سے ریجیم چینج آپریشن کیا گیا، ریجیم چینج عمران خان نے کہا تھا کہ میں نے جو اس وقت کے ان کے وزیر خزانہ تھے، میں نے ان کو اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھیجا تھا کہ اگر آپ ریجیم چینج کرتے ہیں، اگر حکومت چینج ہوتی ہے تو معیشت کی صورتحال یہ ہو جائے گی کہ یہ آپ کے سنبھلنے میں نہیں آئے گی، یہ کوئی بھی حکومت اس کو سنبھال نہیں پائے گی، لیکن ان کی بات نہیں سنی گئی۔ اب وہی صورتحال ہے کہ اب معیشت ان لوگوں سے سنبھالی نہیں جا رہی۔ معیشت کا یہ حال ہو چکا ہے کہ نہ ہی تو ہمارے پاس زر مبادلہ کے ذخائر ہیں، ہمارا اسٹیٹ بینک ہے، اسٹیٹ بینک نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ جناب میری طرف سے کوئی انٹرونشن نہیں ہوگی، چاہے کرنسی جتنی بھی نیچے چلی جاتی ہے تو اس حوالے سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان انٹرون نہیں کرے گا۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ جو وفاقی حکومت ہے وہ پنجاب اسمبلی بچانے کے پیچھے پڑی ہے اور انہیں کوئی کام ہی نہیں ہے، یا پھر دوسری جانب اگر صوبائی حکومتیں بھی ہیں تو وہ بھی اس وقت اپنا اقتدار بچانے کے درپے ہیں، اپنا اقتدار بچانے کی کوشش میں ہیں۔ ملک کی جو معاشی صورتحال ہے یا جتنے بھی لوگوں کو ڈیفیکلٹیز ہیں، ان لوگوں کو وہ مطلب جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ ان کو نہیں دیکھ سکتے، نہ وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ اس وقت صرف اور صرف جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا اس وقت ایک ہی پلان ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار بچایا جائے، چاہے وہ وفاق کے اندر ہیں، صوبے کے اندر ہیں، یا جتنے بھی اس وقت سیاسی صورتحال ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جو سیلاب کی صورتحال ہم سے گزری، سیلاب کی صورتحال کے اندر دیکھا جائے تو پورا سندھ ڈوب گیا، اس کے بعد پنجاب کے اندر جتنی بھی فصلیں تھیں، فصلیں تباہ ہو چکی ہیں۔ ایک اور بحران جو ہے وہ ہمارا سامنا کر رہا ہے، اور وہ ہے غذائی بحران، کیونکہ سیلاب کی وجہ سے جتنے بھی فصلیں تھیں وہ فصلیں تباہ ہوئیں، جس کے اندر گندم تھی، کپاس تھی، گنے تھے، جتنی بھی چیزیں تھیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں، یا رائس تھے، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ ایکسپورٹ کرنا تو دور کی بات ہے، اب ہمیں غذائی بحران کا سامنا ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنا غذائی بحران جو ہے وہ پورا کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ حکومت کے پاس کیا پالیسی ہے کہ اس پالیسی پر وہ عمل درآمد کر کے ملک کو معاشی جو چیلنجز ہیں اس سے نکالے۔